بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا اندھیرا چہار سو چھایا ہوا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں دبے قدموں اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا کوئی آواز پیدا کیے صحن سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے تھوڑا سکھ کا سانس لیا، مگر گھبراہٹ کے مارے میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں سر پٹ دوڑ رہی تھی۔ میں اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط۔ بس مجھے اس سب مصیبت سے جان چھڑانی تھی اور اپنے اوپر ہوئے اس ظلم و ستم کو روکنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ میں کر چکی ہوں اس کی سزا تو مجھے ہر حال میں بھگتنی ہے، مگر میں دن رات اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی اور میرے اپنوں نے مجھ سے ناتا توڑ کر مجھے میرے کیے کی سزا بھی دے دی تھی۔ اب جو سزا میں بھگت رہی تھی، جانے وہ کس گناہ کی سزا تھی، جانے کس لمحے مجھے یہ بددعا لگی تھی کہ میں ساری زندگی خار ہی رہوں، اور اب میں اپنی زندگی میں بری طرح خار ہو کر، مگر اب مجھے اس کا کچھ حل تو نکالنا ہی تھا۔ اس لیے دبے پاؤں میں رات کے اندھیرے میں اس مصیبت کا حل نکالنے ہی جا رہی تھی۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ میں نے رات کے اندھیرے میں قدم گھر سے نکالا ہے تو میری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دی جاتی، مگر میں نے یہ جوخم اٹھا لیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے تیزی سے ایک کالے رنگ کی چادر الماری سے نکالی تاکہ رات کو اس تاریکی میں بھی میں رات کا ایک حصہ ہی معلوم ہوں۔ میں نے گھر کا پچھلا دروازہ آہستگی سے کھولا اور دروازہ اس طرح سے بھیڑا کہ وہ بند نہ ہو اور دیکھنے والے کو کھلا ہوا بھی محسوس نہ ہو۔ گلی میں ایک عورت کھڑی میری منتظر تھی۔ میرا نام راہیلہ ہے۔ شادی کے بعد میری زندگی ایسی گزرے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے میں اپنے گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ دکھ اور پریشانی کیا ہوتی ہے اس چیز کا مجھ سے کبھی بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ میرے بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ میرے 2 بھائی تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ دونوں ہی اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھے، مگر مجھے جیسے ایک پل کا بھی چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔ دونوں بھابیاں بیوی بن کر آئیں تو بھائیوں کی ساری توجہ کا مرکز وہی بن گئی۔ میں جو کبھی بھائیوں کی توجہ کا مرکز ہوتی تھی ایک کونے میں کر دی گئی۔ اسی بات نے میرے اندر حسد اور رقابت کا جذبہ پیدا کیا اور میں اپنی بھابیوں سے خار کھانے لگی۔ بات بات پر ان دونوں کی بے عزتی کرنا شروع کر دی اور اس سب میں میری امی میرا پورا ساتھ دیتی تھی۔ ان کے لاڈ اور پیار نے ہی مجھے اس حد تک بگاڑ کر رکھ دیا تھا کہ مجھ میں اب چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ جو میں چاہتی تھی میں وہی کرتی تھی اور جو بھی منہ میں آتا سامنے والے کو بول دیا کرتی تھی، اور اس بات کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی کہ سامنے والے کی نظروں میں میری حیثیت کیا رہ جائے گی۔ میں تو بس اپنی امی کی شہ پر دونوں بھابیاں بھی مجھ سے زچ آنے لگی تھی اور مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے جتن کرنے لگی تھی۔ دونوں بھائی بھی اپنی بیویوں کے کہنے میں آ کر میرا رشتہ تلاش کرنے لگے تھے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کا گھر میں رہ کر بہت جینا حرام کر رکھا تھا۔ جب بھائیوں نے میرے رشتے کی تلاش شروع کی تو میں نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا، کیونکہ میں ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر اس بار دونوں بھائیوں نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ وہ مجھے میرے گھر کا کر کے ہی چھوڑیں گے۔ ان لوگوں نے امی کو سمجھا بجھا کر انہیں بھی ہم زبان کر لیا تھا۔ اب امی بھی مجھے سمجھانے لگتی کہ ایک دن تو اپنے گھر کا ہونا ہی ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ میری اس گھر سے اجارہ داری ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں دونوں بھابیوں کو اپنے اشاروں پر چلا رہی تھی اور وہ دونوں بھی امی کی وجہ سے مجھے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں دن بدن شیر ہوتی جا رہی تھی۔ میری وجہ سے اکثر گھر میں لڑائی ہوتی ہوئی بھی نظر آتی اور یہی بات مجھے بہت سکون بخشتی تھی۔ آج جب میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت جانے میں کون سی اپنی انا کی تسکین میں لگی ہوئی تھی تو کچھ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ آج میری انا بری طرح روند دی گئی تھی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج اپنے کیے پر بیٹھ کر میں 100 آنسو بہاتی ہوں، مگر پھر بھی میری کی ہوئی زیادتیاں مٹ ہی نہیں پاتی ہیں۔ لگتا ہے دونوں بھابیوں کی آہوں اور بددعاؤں نے میرا پیچھا پکڑ لیا ہے۔ اس وقت میں طاقت کے نشے میں چور دونوں کو ذرا سی بات پر ذلیل کر کے رکھ دیا کرتی تھی، مگر میں یہیں پر اکتفا نہیں کرتی تھی۔ اکثر بھائیوں کے کان بھی ان کے خلاف بھر دیا کرتی تھی۔ جھوٹی سچی ساری باتیں میں لگا دیا کرتی تھی۔ یہ نہیں سوچتی تھی کہ غیبت میرے اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
دونوں بھائیوں کی سر توڑ کوششوں سے آخر کار میری شادی ہوئی اور میں بیاہ کے سسرال گئی تو سسرال کے حالات اس قدر اچھے نہیں تھے۔ زندگی کی ضروریات ہی بمشکل پوری ہوا کرتی تھی۔ مجھے شادی کے بعد اس بات پر بے حد غصہ آتا تھا کہ بھائیوں نے میرا بوجھ بس سر سے اتار کر پھینکا ہے۔ اب بھی مجھے اپنی غلطی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے تو بس اپنا آپ ہی مظلوم لگتا اور باقی سب ظالم دکھائی دیتے تھے، مگر در حقیقت اس معاملے میں ظلم تو اپنے ساتھ میں نے خود ہی کیا تھا۔ نہ میں بھائی اور بھابھیوں کی زندگی میں اس قدر مداخلت کرتی اور نہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ شادی کے بعد میری کوئی فرمائش پوری نہ ہوتی تو میں گھنٹوں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کا اتنا حساب نہیں تھا کہ وہ میری بے جا اور بے تکی فرمائشوں کو پورا کر سکیں۔ اور یہی بات مجھے اندر ہی اندر کھاتی تھی کہ شادی سے پہلے میں کس قدر عیش سے رہا کرتی تھی اور شادی کے بعد میرے حالات کیسے ہو گئے تھے۔ میرے دونوں بھائی اچھا کھاتے کماتے تھے، اسی لیے مجھے وہاں کسی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی، مگر سسرال میں معاملہ ہی الٹ تھا۔ میرے شوہر گھر کے اکلوتے کمانے والے تھے۔ گھر میں میرے علاوہ ایک ساس اور نند بھی موجود تھی، اسی وجہ سے جو بھی کما کے لاتے تھے وہ سب گھر کے خرچوں میں اٹھ جایا کرتا تھا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ میری شادی سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ میری نند شادی شدہ ہے، مگر جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے اسے کبھی بھی اپنے گھر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ میں نے کبھی اس کے شوہر کو دیکھا تھا۔ میں اکثر اپنے شوہر سے اپنی نند کی شادی کے متعلق پوچھتی اور یہ پوچھتی کہ وہ ہمہ وقت یہاں کیوں رہتی ہے، تو وہ کچھ بھی نہ بولتے تھے اور نہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی بتاتے تھے، اور مجھے اس بات کی دن رات کھوج لگی رہتی تھی۔ نہ جانے نند کا شوہر کہاں ہے، اسے لینے کیوں نہیں آتا ہے۔ میری نند کی میرے شوہر سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ بہن بھائی ہو کر آخر ان دونوں میں اتنی نفرت کیوں تھی۔ میری نند میرے ساتھ تو ٹھیک طرح سے رہ رہی تھی، مگر میرے شوہر سے اس کا ہر وقت منہ بنا رہتا تھا۔ میرے شوہر کافی عرصے سے باہر کے ملک جانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، اور ایک دن وہ خوشی خوشی گھر آئے اور سب کو یہ خبر سنائی کہ انہیں قطر میں نوکری مل گئی ہے اور ان کا ویزا بھی آ گیا ہے۔ یہ سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اب سکون کے کچھ دن میسر آئیں گے اور ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ کچھ وقت بعد شوہر نوکری کی غرض سے قطر چلے گئے اور پیچھے میں ان کی امی اور بہن کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ کچھ وقت کے بعد میں نے اپنے میکے جانے کی خواہش ظاہر کی تو ساس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ جب میں اپنے میکے آئی تو یہاں ایک قیامت میری منتظر تھی۔ دونوں بھائیوں نے گھر بیچ دیا تھا اور گھر کے پیسوں سے اپنے لیے الگ الگ علاقوں میں فلیٹ خرید لیے تھے۔ دونوں بھابھیوں نے مجھے دیکھتے ہی منہ بنا لیا۔ بھائیوں کو سلام کیا تو وہ بھی بغیر سلام کا جواب دیے اٹھ کر چلے گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جو کچھ میں یہاں کر چکی ہوں اس کے بعد میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے اس لمحے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اپنی امی پر غصہ بھی آیا کہ جب میں اپنی بھابھیوں کے ساتھ زیادتی کرتی تھی تو وہ مجھے کیوں نہیں روکتی تھی، بلکہ اس معاملے میں مجھے مزید شہ دیتی تھی، اور آج وہی بھابھیاں میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ بھائیوں کو لگا کہ میں ان سے اپنے حصے کا سوال کروں گی، جب ہی ان دونوں نے بھی مجھے منہ نہ لگایا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کا بٹوارا ہو گیا۔ جتنے عرصے میں امی کے گھر رہی ایک اجنبی اور مہمان کی حیثیت سے ہی رہی۔ بھابھیوں نے مجھے پانی تک کا نہیں پوچھا تھا، بلکہ میں ان دونوں سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو مجھے آگے سے جواب ہی نہیں ملتا تھا۔ اب میری اس گھر میں وہ والی دھاک نہیں رہی تھی جو شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ مجھے بالکل ہی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ شاید شادی سے پہلے میں ان لوگوں کا جتنا جینا حرام کر چکی تھی، وہ لوگ اب میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے اور مجھے بمشکل ہی اپنے گھر میں برداشت کر رہے تھے۔ اب میری امی بھی اپنی دونوں بہوؤں کے رحم و کرم پر تھی۔ میں اور امی خاموشی سے گھر کا بدلتا ہوا نقشہ دیکھ رہے تھے، مگر کچھ بھی بول نہیں پا رہے تھے، کیونکہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ گھر کی پوری شاہی بھابھیوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ میں دکھی دل سے واپس اپنے سسرال آ گئی، کیونکہ وہاں اب میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کرائے کا تھا۔ میرے شوہر کے جانے کے کچھ عرصے بعد مکان مالک نے ہمیں یہ گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ میری ساس نے دوسرا گھر کرائے پر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مکان مالک نے ہمیں گھر خالی کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت دیا تھا، اور اس وقت میں دوسرا گھر کرائے پر ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔
کچھ دنوں کے بعد ایک گھر کرائے پر مل گیا اور ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ابھی شوہر کو گئے بس کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ میری نند نے اپنا اصل روپ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ مجھے بات بات پر روکنے ٹوکنے لگی اور اگر کبھی گھر کے کام کرتے ہوئے کچھ غلطی ہو جاتی تو مجھے بیٹھی رہتی۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی بلکہ اکثر وہ مجھے ہی باتیں سناتی نظر آتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی باتیں نہیں سنی تھی اور اب میری نند بلا وجہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتی تھی۔ میرا اب کوئی میکا نہیں رہا تھا۔ بھابیاں مجھے اپنے گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کر رہی تھی اور یہاں سسرال میں شوہر بھی ملک سے باہر تھے تو میری داد رسی کرنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ میں اب اپنی ساس اور نند کے رحم و کرم پر تھی۔ پورا دن میں اکیلی گھر کے کاموں میں جٹی رہتی تھی اور میری ساس اور نند پنکھے کے نیچے بیٹھ کر آرام کیا کرتی تھی۔ اگر میں اپنے شوہر سے کوئی شکایت کر دیا کرتی تو وہ بھی اپنی امی اور بہن کا ہی ساتھ دیا کرتے تھے اور میری ایک بات بھی نہیں سنتے تھے۔ اب میری نند کھلم کھلا مجھے بولنے لگی تھی کہ وہ مجھے طلاق کروا کر رہے گی۔ اس بات نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ مجھے اس کی اپنے لیے اس قدر نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس نے میرے جہیز کے کئی برتن میری آنکھوں کے سامنے لا کر توڑ دیے تھے۔ وہ ایک ایک پلیٹ زمین پر گراتی جاتی اور میری طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتی جاتی تھی اور میں کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی۔ اکثر جب میں سب کے کپڑے دھو رہی ہوتی تھی تو وہ سارے دھلے ہوئے کپڑوں کو آ کر زمین پر گرا دیا کرتی تھی، پھر مجھے ان کپڑوں کو دوبارہ دھونا پڑتا تھا۔ ایک بار جب اس نے مجھے اپنے کپڑے استری کرنے کو دیے تو اس کا دوپٹہ غلطی سے مجھ سے جل گیا تو اس نے اسی استری سے میرا ہاتھ جلا دیا اور ساس کے سامنے آتے ہی مکر گئی کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہے۔ الٹا ساس ہی مجھے باتیں سنانے لگی کہ میں ان کی بیٹی پر الزام لگا رہی ہوں۔ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے میرے شوہر کو بھی فون کر کے جانے ایسا کیا کہا کہ وہ بھی مجھ پر ہی الٹا خفا ہو گئے۔ ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 مہینے سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا جب بی مالکن ہمارے گھر آئیں۔ میری ساس ان کے سامنے نہیں جاتی تھی بلکہ نقاب کر لیا کرتی تھی اور میری نند بھی اندر کمرے میں جا کر چھپ جایا کرتی تھی۔ پھر مکان مالکن سے ہی مجھے ہی بات کرنی پڑتی تھی۔ میں اپنی ساس نند کا یہ عجیب و غریب رویہ دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ آخر وہ دونوں مکان مالکن کے سامنے کیوں نہیں آتی ہیں؟ مگر جیسا رویہ ان دونوں کا میرے ساتھ تھا تو میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، بس اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں رویا کرتی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے پچھتاوا ہونے لگ جاتا تھا کہ آخر میں نے اپنی بھابھیوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا جو آج اس کی سزا میں یوں بھگت رہی تھی۔ اب نند نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ میں اس کے ساتھ صحن میں ہی سویا کروں گی، اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اب رات کا ہی وقت ہوتا تھا جب مجھے اپنے کمرے میں آرام کرنے کی اجازت مل رہی تھی اور وہ مجھ سے چھینا جا رہا تھا۔ ساس نے بھی مجھے حکم صادر کر دیا کہ میں نند کے ساتھ صحن میں ہی سوؤں۔ مرتی کیا نہ کرتی، مجھے ان کی بات ماننی ہی پڑی اور میں نند کے ساتھ صحن پر بچھی چارپائی پر سونے لگی۔ میری نند جب سوتی تو اپنے ساتھ بستر میں لہسن رکھ لیا کرتی تھی جس کی بدبو سے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی اور میں پوری رات بس کروٹیں لیتے ہی گزار دیتی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بے حد غصہ آتا مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اور وہ مجھے ستانے کے لیے روز رات کو لہسن رکھ لیا کرتی تھی۔ میں اب سوچنے لگی تھی کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں ایسا کچھ تو ہے جس بات کا مجھے علم بالکل بھی نہیں ہے۔ میری نند مجھے کبھی بھی ذہنی طور پر صحت مند محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ اپنی کسی محرومی کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہے، مگر وہ محرومی کیا تھی اس بات کا مجھے سرے سے ہی علم نہیں تھا۔ میری نند کا شوہر کہاں تھا اس بات کا بھی ان لوگوں نے مجھے سرے سے پتہ نہیں لگنے دیا تھا، اور اب مکان مالکن کے سامنے آنے سے میری ساس اور نند کیوں کترانے لگی تھی اس بات نے بھی گتھی کو اور الجھا دیا تھا۔ یہ ساری باتیں ایک کے بعد ایک معمہ بنتی ہی جا رہی تھی۔ اگلی صبح جب میں سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے وہ کہیں بھی باہر نہیں گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ یہاں آ کر گھر سے باہر جا رہی ہوں۔ مجھے اچھی طرح سے گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ دونوں گھر سے باہر چلی گئیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے کی گھنٹی کسی نے بجائی تو میں اپنے ہاتھ پونچھتے ہوئے دروازے کی جانب دوڑی۔ مجھے لگا کہ میری ساس اور نند آ گئی ہیں تو میں نے بلا جھجک دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی کیونکہ میں اسے بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سامنے والے گھر سے آئی ہیں تو میں نے اسے گھر کے اندر بلا لیا۔
وہ گھر میں آ کر باہر صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ابھی جو دونوں عورتیں اس گھر سے نکل کر گئی ہیں وہ میری کیا لگتی ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ میری ساس اور نند ہیں۔ یہ سن کر اس عورت کے ماتھے پر کچھ شکنیں سی ابھر گئیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری ساس اور نند ٹھیک عورتیں نہیں ہیں۔ میری ساس اور نند ٹھیک عورتیں نہیں ہیں۔ اس کی عورت کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازہ دوبارہ بجا۔ اس بار میری ساس اور نند آئی تھی۔ وہ عورت گھبرا کر اٹھی اور دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب میری ساس اور نند اندر کمرے میں چلی گئیں تو وہ دروازے کے پیچھے سے نکلی اور مجھ سے رات کو ملنے کا کہا، پھر تیزی سے گھر چلی گئی۔ میں نے رات ہونے کا انتظار کیا اور دبے قدموں اس عورت سے ملنے چلی گئی۔ پھر اس عورت نے مجھے جو کچھ بھی بتایا وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں اپنے دل میں فیصلہ کرتی ہوئی گھر واپس آ گئی اور واپس آ کر اپنی نند کے برابر میں لیٹ گئی۔ ابھی رات کے 8 بج رہے تھے کہ میری نند نے سونے کا شور مچا دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اس کے ساتھ آ کر سو جاؤں۔ وہ بس مجھے تنگ کرنا چاہتی تھی، جانتی جو تھی کہ مجھے لہسن کی بو سے نیند نہیں آئے گی۔ میں بھی خاموشی سے آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک جب مجھے نیند نہ آئی تو میں صحن میں ٹہلنے لگی، کیونکہ لہسن کی بدبو سے مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی کسی نے کھٹکائی اور میں نے جا کر دیکھا تو مکان مالکن دروازے پر کھڑی تھی۔ آج میں اسے اندر لے آئی۔ میری نند بے خبر سو رہی تھی اور ساس اپنے کمرے میں تھی۔ جب مکان مالکن اندر گھر میں آئی اور اس کی نظر میری نند پر پڑی تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح میری نند کی جانب لپکی اور اسے بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ میری نند نیند سے گھبرا کر اٹھی اور مکان مالکن کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی اور بھاگتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی جہاں میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میری ساس نے میری نند کو حواس باختہ دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئی۔ مکان مالکن میری نند کے پیچھے اس کمرے میں پہنچ گئی تو میری ساس بھی مکان مالکن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مکان مالکن نے پورے گھر میں شور اٹھا دیا اور ہمیں چیخ چیخ کر اس گھر سے نکلنے کو کہتی رہی۔ میری ساس نے مکان مالکن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ ان کا بیٹا قطر سے آ جائے تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی، ابھی ہمیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ مکان مالکن یہ کہتے ہوئے پیر پٹک کر گھر سے چلی گئی کہ ابھی جا کر میرے شوہر کو فون کر کے قطر سے واپس بلواتی ہے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ میری نند اس مکان مالکن کے شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ میری نند نے اس کے شوہر کو پھنسا کر اس سے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن میری نند اپنی عجیب و غریب فطرت کی وجہ سے اسے بھی زیادہ دن برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے 4 بچے بھی تھے، مگر میری نند پر اس وقت عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس شخص کی پہلی بیوی کو جب اپنے شوہر کی دوسری شادی کا علم ہوا تو اس نے ایک قیامت کھڑی کر دی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے بچے بھی ساتھ لے گئی۔ اس طرح میری نند اس عورت کے گھر میں عیش سے رہنے لگی، مگر پھر کچھ عرصے بعد میری نند کی لالچی فطرت نے سر اٹھایا۔ ایک دن وہ الماری میں گھسی ہوئی تھی اور اسے اس عورت کے زیورات ملے۔ میری نند تو پہلے ہی اپنے شوہر سے تنگ آئی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، بس اس نے وہ تمام زیورات سمیٹے اور گھر میں جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ بھی سمیٹا اور گھر لے آئی اور اپنے شوہر سے خلا لینے کا مقدمہ کر دیا۔ جب میرے شوہر کو یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے میری ساس اور نند کو بہت سمجھایا، مگر اس وقت دونوں کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میری نند اس آدمی سے طلاق لے کر گھر بیٹھ گئی۔ اس طرح اس کی پہلی بیوی واپس آ گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنے زیورات نہ پائے تو اس نے میری نند پر مقدمہ کر دیا۔ اس طرح میری ساس اور شوہر کو اپنا وہ گھر راتوں رات خالی کرنا پڑا اور تب سے اب تک وہ کرائے کے گھروں میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ میری نند کو کچھ عرصے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے کیوں لالچ میں آ کر اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ پھر جب اس کے بھائی کی شادی ہوئی تو وہ حسد اور رقابت کی آگ میں جل اٹھی۔ میرے شوہر بھی اپنی بہن کو انہی حرکتوں کی وجہ سے اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کرنے کا حکم آیا تو میری ساس نے ایک بروکر کے ذریعے یہ گھر کرائے پر لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس گھر کی مالکن ان کی بیٹی کے سابقہ شوہر کی پہلی بیوی نکلے گی، جس کے زیورات چرا کر وہ بھاگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون پر ساری تفصیل بتائی۔ وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ اگلے دن کی ہی ٹکٹ کروا کے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی میری ساس اور نند پر چیخنا شروع کر دیا اور میری ساس سے زبردستی وہ سارے زیورات نکلوا کر اس عورت کو واپس دے آئے۔ اس طرح سے پولیس سے گلو خلاصی ہوئی اور واپس اپنے آبائی گھر ہم سب کو لے کر آ گئے۔
زندگی میں پہلی بار میرے شوہر نے اپنی ماں کے سامنے غلط کا ساتھ نہیں دیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی وجہ سے چپ کر گئے تھے۔ میرے شوہر میری نند کی شادی کر دینا چاہتے تھے، مگر میری نند کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب میری نند نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا تھوڑی کم کر دی تھی، مگر جب جب اسے دورہ پڑتا وہ مجھ سے بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھی، مگر میں اسے کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو کچھ میں اپنے گھر میں کر چکی ہوں وہی سب اب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے اس مصیبت سے نکالا اور وہ مجھے کچھ عرصے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔